السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت۔ آج میں ایک نسخہ لے کر جو کہ گندک اکثیری گندک کا نسخہ ہے۔ اصل میں اکثیر صرف گندک ہوتی ہے اگر کوئی گندک بنا لے تو۔ میرے کیمیا گر بھائی تو جانتے ہیں کہ اگر گندک صحیح طریقے سے بن جائے تو اکیلی گندک ہی اکثیر ہے۔ تو آئیے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اگر میرا نسخہ پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور گھنٹی کے نشان کو آن کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ گندک کا عنوان ہے اکثیری گندک۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دو تولے سے لے کر ایک چھٹانک تک گندک باریک پیس لینی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صرف اور صرف 2 تولے گندک کو باریک اچھی طرح سے گندک آملہ سار 2 تولوں کو باریک اچھی طرح سے پیس کر تاکہ وہ ہلکی سی آنچ پر بھی پگھلنے لگے۔ آپ نے ایک چھٹانک تیل لینا ہے، جو میٹھا تیل ہوتا ہے نا، وہ اصلی لینا ہے، کوئی اور تیل نہیں لینا۔ تلوں کا تیل جس کو میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، یوں تو السی کے تیل کو بھی کہتے ہیں، مگر آپ نے تلوں کے تیل کو لینا ہے۔ تلوں کا تیل ایک چھٹانک میں 2 تولے گندک ڈال کر اس کو ہلکی سی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ گندک پگھل دے۔ جب گندک پگھلے گی تو آپ نے اس کے ساتھ تشویہ اس طرح سے دینا ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے دھواں نہیں نکلنے دینا۔ جب گندک دھواں دینے لگے تو آپ نے آنچ سے اتار لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اسی میں اتنا زیادہ پکانا ہے کہ وہ تیل کالا سیاہ رنگ کا ہو جائے گا اور گندک چرخ مار کر اس کے اندر شامل ہو کر ہلکی سی آگ پر موم کی طرح ہو جائے گی، نیچے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنے کے بعد آپ نے اس تیل کو علیحدہ کر لینا ہے اور اچھی طرح سے آب، نمک یا یہ جو آج کل صفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں صابن وغیرہ، یا اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا ہے، سرف صابن وغیرہ اس کے ساتھ بار بار دھلائی کرنی ہے۔ اس گندک کی بار بار دھلائی کرنی، جس طرح کے کپڑے کو دھوتے ہیں۔ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس گندک کو اسی طرح سے پھر نیا چھٹانک تیل ڈال کر پھر اسی طرح تشویہ دینا ہے۔ پھر بھی جب وہ تیل کالا سیاہ رنگ کا ہو جائے پھر اتار کر پھر اس تیل کو علیحدہ کرنا ہے اور جو گندک ہے اس کو دھونا ہے۔ یہی کام آپ نے تقریباً 10 سے 11 دفعہ کریں گے تو یہ گندک اکثیری تیار ہو چکی ہے۔ مگر آپ لوگ اس نسخے کو کرنے کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ کریں گے تو یہ نسخہ کریں گے، ورنہ ہر آدمی کے بس کا یہ روگ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جب اس کو دھوئیں
تو یا تو سرکے کے ساتھ بھی آپ دھو سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، آپ سرف سوڈے کے ساتھ دھوئیں۔ اس گندک کو بار بار اچھی طرح سے دھونا ہے تاکہ، اور نمک کے پانی کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں تاکہ یہ گندک سفید شگفتہ رنگ کی ہو جائے۔ اس کے اندر سے نا بہت بریک زرے بن کی شکل میں بار جب آپ یہ گندک رکھتے ہیں نا تو اوپر سے اس گندک کے اوپر ایسے ہاتھ لگائیں گے تو یوں آپ کے ہاتھ کے ساتھ اس گندک کے جوڑ آپ کے ہاتھ کے اندر لگیں گے اور وہ سفید کلر کے ہوں گے۔ آپ اس تشبیہ کو بہت سمجھ کر کرنا ہے، جتنے ہی احتیاط کے ساتھ جو لوگ میرے کیمیاء گر بھائی تشبیہ کو جانتے ہیں وہ تو اس نسخے کو بآسانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جو تلوں کا تیل ہے اس کے اندر گندک بنتی ہے اور اکثیری گندک بنتی ہے، اور یہ ہلکی سی آنچ پر پگھل کر تانبے کے پترے پر لگائیں گے تو وہ تانبے کے پترے کو تیزابی بھی کر دیتی ہے اور سفید کرے گی۔ دیکھو جی، ایسا کوئی گندک ایسی نہیں ہے جو کہ ہلکی سی آنچ پہ پگھل کر اندر چلی جائے اور اس تانبے کے پترے کو تیزابی بھی کر دے اور سفید بھی کر دے۔ میرے کسی بھی کیمیاء گر بھائی کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جی، اگر کوئی گندک بناتا ہے تو وہ گندک اڑ جاتی ہے، چرخ میں یہ وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ کئی نسخے تیل کر بن جاتے ہیں، تیل بننے کے بعد جب ان کو تانبے کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ تیل تمام کا تمام کوئی کیم نہیں ہوتا۔ یہ تیل کیم نار بھی، یہ یہ گندک کیم النار ہے اور مومیہ ہے۔ اس مومیہ گندک کو آپ نکالیں، اس کے نکالنے کے بعد اگر اس کی اور اکسیر بہترین طریقے سے بنانی ہو تو پھر آپ نے انسانی بال، اگر کسی کے پاس بالوں کا روغن ہو تو 2 سے 3 تشویے بالوں کے روغن میں دیں گے تو یہ گندک بہت زیادہ اکثیری بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بالوں کا روغن نہیں ہے تو آپ نے انڈوں کی زردیوں کا جو تیل نکالتے ہیں اس کے ساتھ جب تشویہ دیں گے تو پھر بھی یہ اکثیر بن جاتی ہے۔ میرے استاد محترم یوں کہتے تھے کہ اکثیر وہ چیز ہے جس کو اگر سفیدگی میں بھی استعمال کریں تو چلی جائے اور اگر لالگی میں بھی استعمال کریں تو یعنی وہ شمس کی طرف بھی جائے اور کمر کی طرف بھی جائے، وہ اکثیر ہے۔ اکثیر تو سب بناتے ہیں مگر سب لالچی لوگ ہیں، صرف اور صرف پیسے کا طمع ہے، لالچ کا طمع ہے۔ میرے بھائیوں، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر وغیرہ نہیں ہوں کہ یوٹیوب پر میں نسخے وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں، تو بے شک آپ مجھے سبسکرائب بھی نہ کریں، لائک بھی نہ کریں، مگر آپ جو بھی نسخہ کریں اس کو ہر طرف سے جانچ پڑتال کر کے زیادہ نقصان نہ کریں۔ صرف اور صرف گندک کے نسخے کریں، وہاں سے 10-15 روپے کی گندک آتی ہے جو غریب سے غریب انسان بھی خرید لے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا، اور اس کے ساتھ صرف اور صرف گندک کے ساتھ کھیلیں میرے دوستو۔ گندک ہی اکثیر ہے۔ یہ جو بازار سے 1300-1400 روپے کا، آج کل 1200-1300 روپے کا وہ پنساری لوگ لوٹ رہے ہیں عوام غریب کو، اور میرے ٹرکی حضرات بھائی لٹیج رہے ہیں۔ یہ سب ڈرامے گیری ہے، اس سے بچو۔ صرف اور صرف گندک کا عملہ سار ہی اکثیر ہے۔ یہ تمام منزلوں کو، اگر کسی کے پاس ایک اکیلی گندک ہی ہے نا تو وہ دنیا کا اکثیر اعظم اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ہیرے کے کشتے کرے، وہ یہ کرے وہ کرے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، وہ امیر ترین آدمی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ
ایک درویشی سا نسخہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کی نظر کیا۔ اگر آنڈے کی سفیدگی کے ساتھ اس گندک جو آپ نے وہ بنائی ہے اس کو آنڈے کی سفیدگی کے ساتھ کھرل کر کے 3 سے 7 تشبیہ دیں گے تو وہ گندک پھر تانبے کو سفید تیزابی کرے گی اور کمر کے گھر میں وہ تانبا ہوگا اور وہ کمر بھی تیزابی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اگر میرے کسی بھائی نے اس نسخے کو بنانا ہو تو بنا سکتا ہے۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر رحمان، کیمیائی حکمت یوٹیوب چینل، کیمیائی حکمت بشیر احمد۔